بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ مولانا رومی کی حکایت نمبر 26 سے لیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے ہم کلام ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ پرندوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چو چو ترک کی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چرند کیا پرند سبھی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ معمول کے مطابق حاضرین دربار میں اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ تجربے اور دانائی کی نہریں رواں تھیں۔ اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، مجھ میں ایک خوبی ہے جو عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ داناؤں نے کہا ہے، مختصر کلام ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں اڑتے ہوئے بلندی سے زیر زمین پانی کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی میں ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خوبی کی بہت تعریف کی اور اجازت عطا فرمائی کہ آب و گیاں صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہر اول کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ زاغ بدنیت کوے نے جب سنا کہ ہدہد کو ہر اول میں شریک رہنے کا اعزاز عطا ہوا ہے تو مارے حسد کے انگاروں پر لو لٹنے لگا۔ فوراً پیغمبر خدا علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا، ہدہد نے آپ علیہ السلام کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اسے اس غضب بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھیے کہ تیری نظر ایسی تیز ہے کہ پاتال میں چھپے ہوئے پانی کی خبر دیتی ہے؟ تو پھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نظر نہیں آتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہنر رکھتا ہے تو جال میں گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ زاغ بدنیت کوے کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے دریافت کیا، دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، اگر میرا دعویٰ صحیح نہ ہو تو یہ گردن حاضر ہے۔ یہ صفت مجھے قدرت نے عطا کی ہے۔ جب قدرت ہی یہ صفت سلب کر لے، جب فرمانے قضا و قدر جاری ہو اور میرا اخیر وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے؟ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی۔ چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق تدبیروں کو توڑ دیتا ہے۔ قضا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔